اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ومنذ الابتداء الغایت فی الزمان الماضی نحو ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ اے ابتداء عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن وقد تکون بمعنى جمیع المدت نحو ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین اے جمیع مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یومان۔ تو بھائی ہم حروف جارہ پڑھ رہے تھے، حروف جارہ کی تعداد 17، ان میں سے ایک مز ہے اور ایک منزو ہے۔ مز علیحدہ ہے، منزو علیحدہ ہے، تو یہ مز ایک منزو دو، یہ دو حرف ہیں۔ مز اور منزو یہ کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ ابتدائے غایت زمانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ابتدائے غایت زمانی، زمان بھی کون سا زمان؟ زمان ماضی۔ مز اور منزو یہ ابتدائے غایت زمانی، زمان بھی زمان ماضی۔ ایسے بھائی مثال دیں، واضح کریں تو یہ فرماتے ہیں مثلا ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، یعنی ما رأیت زیدن میں نے زید کو نہیں دیکھا، منذ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے، یعنی اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جو ہے نا، میرے نہ دیکھنے کی ابتدا وہ جمعہ کا دن ہے، تو دن زمان ہے۔ تو ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ میں نے جمعہ کے دن سے اس کو نہیں دیکھا، تو وہ گزر چکا ہے، تو جو گزر چکا ہے وہ ماضی ہے۔ تو مز یہ ابتدائے غایت زمان ماضی، اسی طرح منزو وہ بھی ابتدائے غایت زمان ماضی، یعنی زمان ماضی کی ابتدائے غایت کے لیے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، جی انہوں نے اکٹھی مثال لکھ دیا ہے نا کہ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، تو یہ او منذ یوم الجمعۃ اصل میں کیا ہے؟ یعنی ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ میں نے اس کو یعنی زید کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ مز اور منزو یہ بعض اوقات جمیع مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، صرف ابتدائے غایت زمان ماضی کے لیے نہ، بلکہ بعض اوقات یہ جمیع مدت کے لیے، کل مدت کے لیے، تمام مدت کو بیان کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نے زید کو نہیں دیکھا، تو نہ دیکھنے کی کل مدت کتنی ہے؟ پہلے جو کہا ہے نا کہ یہ ابتدائے غایت زمان ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں پوری مدت اور جمیع مدت کا تذکرہ نہیں، صرف ابتدائے غایت، اس مدت کی ابتدا کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے جمعہ کے دن سے اس کو نہیں دیکھا۔ تو بھائی جمعہ کے دن سے جو آپ نے نہیں دیکھا تو کتنے دن بنتے ہیں؟ جی یہ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 دن گزر چکے ہوں، 20 دن گزر چکے ہوں، درمیان میں 2 جمعے گزر چکے ہوں، 4 جمعہ کا وقفہ ہو چکا ہو، لیکن
آپ فرماتے ہیں کہ یہ بعض اوقات جمیع مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا ما رأیتہ مذ یومین، میں نے اس کو 2 دن سے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ یعنی پورے 2 دن گزر گئے ہیں میں نے اس کو نہیں دیکھا. یا منذ یومین، میں نے اس کو 2 دن ہو چکے ہیں اس کو میں نے نہیں دیکھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ دیکھنے کی مدت وہ کتنی ہے؟ وہ 2 دن ہے. تو یہ مذ اور منذو یہ بعض اوقات ابتدائے غایت زمان ماضی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ جمیع مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ان کی مزید وضاحت ہے جی انشاءاللہ آئندہ کتابوں میں پڑھیں گے. اس کے بعد حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے ربا. ربا بعض اوقات اس کے ساتھ ما ملحق ہوتا ہے تو پھر کیا بن جائے گا؟ ربما. 12واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے ربما یود الذین کافروا، اس کو ربما، اس کو وما من دابۃ، یہ 12واں پارہ ہے نا. ربما یود الذین کافروا یہاں سے 14واں پارہ شروع ہوتا ہے. آپ نے ٹھیک کہا. اچھا ربما اس کو بعض اوقات ربما یعنی بغیر تشدید کے بھی پڑھا جاتا ہے. ربما یود الذین، ربما یود الذین. بہرکیف یہ جو ربا ہے یہ تقلیل کا معنی ادا کرتا ہے، قلت کے معنی کو ادا کرتا ہے. ربا تقلیل کا، ربا کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ ربا تقلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ربا بعض اوقات تکثیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کثرت کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کبھی تقلیل کے لیے اور کبھی کثرت کے لیے بھی. شاید کثرت والا معنی جہاں انہوں نے نہیں لکھا. تو ربا تقلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ربا رجل کریم لقیتہ، ربا رجل کیا معنی؟ بہت کم مرد ہیں کریم، کریم مرد بہت کم ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. کریم کم ملتے ہیں نا، تھوڑے ملتے ہیں. ربا رجل کریم لقیتہ، بہت کم مرد ہیں کریم جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. اب توجہ بھائی، یہ جو ربا ہے یہ تقلیل کے معنی کو ادا کرتا ہے، اور اب یہ یاد رکھیں کہ اس ربا کا مجرور ہمیشہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. ربا کس پر داخل ہوتا ہے؟ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے. ربا جارہ ہوتا ہے، جس پر ربا داخل ہو وہ اس کا مجرور ہوتا ہے. تو جس پر ربا داخل ہوتا ہے وہ مجرور، وہ کیسا ہوگا؟ نکرہ موصوفہ. تو آپ نے مثال میں دیکھا ربا رجل کریم لقیتہ، رجل موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہے. تو ربا جو ہے یہ ہمیشہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے. ربا کا مجرور ہمیشہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. نکرہ ہوگا اور ہوگا موصوف، بعد میں اس کی صفت ہوگی. نتیجہ کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ ربا جو ہے یہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتا. اور ربا معرفہ پر داخل ہوتا ہے نہیں، ربا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور نکرہ بھی موصوفہ جس کی بعد میں صفت ہو. تو کیا ربا معرفہ پر داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ربا معرفہ پر داخل
نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کہیں ضمیر پر داخل ہو ربا ہو ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے، ضمیر نکرہ نہیں ہوتی، مضمرات جتنے ہیں وہ سب معرفہ ہیں۔ اگر کبھی یہ ضمیر پر داخل ہو تو یہ شاذ ہے۔ شاذ کا کیا معنی؟ بہت کم ہے، یہ شاذ و نادر ہے، بہت کم ہے۔ ربا ہمیشہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا۔ اگر کہیں ضمیر پر داخل ہو تو یہ شاذ ہے، معرفہ پر داخل ہو تو یہ شاذ ہے۔ تو ربا کا مجرور ہمیشہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے، اور ربا چونکہ حرف جار ہے، ما بعد اس کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظاہر ہے کہ متعلق ہوں گے، تو اس کا متعلق کیسا ہوتا ہے ربا کا؟ فرماتے ہیں ربا کا متعلق ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ ربا کس کے متعلق ہوتا ہے؟ فعل ماضی کے۔ ربا کا متعلق کون ہوتا ہے؟ فعل ماضی ہوتا ہے۔ مثلا ربا رجل کریم لقیتہ، تو یہ لقیتو لقینا، ہو ضمیر تو وہ مفعول ہے، لقیتو لاکے یا یلقا، تو یہ لاکے یا حرف تک سامنے سے ناکے سے یائی، لقیتو یہ تو اس فعل کا فاعل ہے، ہو ضمیر اس کا مفعول ہے، تو یہ اس کا متعلق ہے ربا کا۔ البتہ متعلق جو ہوتا ہے نا وہ مقدم ہوتا ہے، یہاں متعلق مؤخر ہے۔ ہاں تو یہ تفصیلات انشاءاللہ پھر آگے بتاؤں گا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ ربا بعضوں کا ضمیر مبہم پر بھی داخل ہوتا ہے، جب یہ ضمیر مبہم پر داخل ہو تو اس کی تمیز نکرہ منصوبہ کرے گا۔ اس کی تمیز کون کرے گا؟ نکرہ منصوبہ۔ تمیز کسے کہتے ہیں؟ تمیز وہ اسم نکرہ ہے جو ابہام کو دور کرے، سمجھ گئے؟ تو چونکہ ربا ضمیر مبہم پر داخل ہے تو اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کی ضرورت ہے۔ تو تمیز کیسا لفظ ہوگا؟ نکرہ موصوفہ ہوگا۔ واضح ہو گیا مطلب؟ مثلا ربا رجلن جوادن لقیتہ، ربا یہ ضمیر مبہم ہے، ربا اس پر داخل ہے، اور رجلن جوادن، رجلن موصوف ہے، جوادن اس کی صفت ہے، تو یہ رجلن نکرہ موصوفہ ہے، یعنی ایسا نکرہ ہے جس کی بعد میں صفت ہے۔ تو اگر ربا ضمیر مبہم پر داخل ہو تو اس ابہام کو دور کون کرے گا؟ نکرہ موصوفہ جو تمیز ہوگی۔ بھائی واو حروف جارہ میں سے ہے، تو یہ واو قسم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، اس کو واو قسمیہ کہا جاتا ہے، واو جارہ کہا جاتا ہے، اور یہ جو واو ہے یہ ہمیشہ اس میں ظاہر پر داخل ہوتی ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتی۔ با جو ہے نا، با حرف جار، وہ اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ باللہ لأشربن اللبن یا لأضربن زیدن، تو باللہ لفظ اللہ اس میں ظاہر ہے، اور ضمیر پر بھی داخل ہو سکتا ہے با حرف جار، مثلا بہی داؤن، جی ہاں توجہ، مگر یہ جو واو قسم ہے یہ ہمیشہ اس میں ظاہر پر داخل ہوگی۔ واللہ لأضربن زیدن، واللہ لأشربن اللبن، یہ تو ٹھیک ہے، مگر یوں کہنا واو کو ہا ضمیر پر داخل کرنا یہ غلط ہے، یا کاف ضمیر پر داخل کرے اور یوں کہیں
واقع بے کا ٹھیک ہے، با ضمیر پر داخل ہو سکتا ہے، لیکن واو یہ ضمیر پر داخل ہے، اس کو پڑھنا واقع یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بائے قسم، بائے جارہ اور واو ان کے درمیان فرق کیا بنا کہ با اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتا ہے، ضمیر پر بھی، مگر واو یہ ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتا، یہ اس میں ظاہر کے ساتھ مختص ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ یہ جو واو قسم ہے یہ بعض اوقات ربا کے معنی کو ادا کرتی ہے۔ واو قسم بعض اوقات ربا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ قلت کے معنی، تقلیل کی، چونکہ ربا تقلیل کے لیے آتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے، تو یہ واو بھی بعض اوقات تقلیل کے معنی کو ادا کرتے، تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا وَعَالِمٍ يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ، وَعَالِمٍ، وَعَالِمٍ بمعنی رب عالم، یعنی بہت کم عالم ایسے ہیں یعملو بعلمہ، جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے علماء بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ تو یہ وَعَالِمٍ، یہ واو کس معنی میں استعمال ہوئی؟ تقلیل کے معنی میں، ربا کے معنی میں استعمال، ربا جو تقلیلی ہے تو اس کے معنی میں استعمال۔ بس آخری بات سن لیں اور ختم کر دوں۔ حروف جارہ میں سے ایک تا ہے، حروف جارہ میں سے ایک تا ہے، تو تا بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، تا بھی قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلا تاللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں ضرور زید کو ماروں گا۔ کیوں؟ تو اس کا کیا جرم ہے؟ بھائی سبق یاد نہیں کرتا نا، اس لیے ماروں گا۔ تاللہ لأضربن زیدن۔ اب قسم کے معنی میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ کتنے ہو گئے یہاں جو ہم نے پڑھ لیے؟ 3۔ ایک بائے قسمیہ، لام بھی ٹھیک ہے قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کو چھوڑیں ایک دفعہ۔ بائے قسم اور واو قسم اور تائے قسم، یہ جو 3 ہیں ان کا آپس میں فرق کیا ہے؟ با اس میں ظاہر پر بھی داخل ہو سکتی ہے، ضمیر پر بھی داخل ہو سکتا ہے۔ واو وہ ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتی، واو جو ہے نا حرف جار، یہ ضمیر پر داخل نہیں ہوتا، کس پر داخل ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر پر۔ اب توجہ، کس اس میں ظاہر پر واو داخل ہو سکتا ہے؟ مطلق اس میں ظاہر خواہ کوئی بھی ہو، واو اس پر داخل ہو سکتا ہے، مگر تائے قسم جو ہے وہ ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اس میں ظاہر پر داخل ہوگی، کیا ہر اس میں ظاہر پر؟ نہیں، وہ مخصوص اس میں ظاہر پر داخل ہو سکتے۔ صرف 3 کلمات ہیں، 3 اسماء ظاہر ہیں جن پر تا داخل ہوتی ہے، ان 3 کے علاوہ کسی اور پر داخل نہیں ہو سکتے۔ کون کون سے؟ لفظ اللہ جو اس میں ظاہر ضمیر تو نہیں ہے نا، اللہ، تاللہ۔ نمبر 2 لفظ رحمان، اس پر داخل ہو سکتی ہے، مثلا تررحمان، رحمان کی قسم۔ نمبر 3 لفظ رب، بشرطے کہ وہ لفظ رب لفظ کعبہ کی طرف مضاف ہو، تب اس لفظ رب پر داخل ہوگی۔ مثلا ترب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہوگی۔ جی اچھا، بہرحال واو قسم اور تائے قسم ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ واو قسم ہر اس میں ظاہر پر داخل ہو سکتا ہے، مگر جو تائے قسم ہے یہ صرف لفظ اللہ، لفظ رحمان اور لفظ رب جو
لفظ کعبہ کی طرف مضاف ہے اس پر داخل ہو سکتا ہے. تاللہ تررحمن ترب الکعبۃ. سمجھ گئے؟ بس اسی تک کافی ہے. دیکھیں ترجمہ دارا. ومز ومنذ لابتداء الغایت فی الزمان الماضی. حروف جارہ میں سے مز اور منذ یہ زمان ماضی میں ابتداء غایت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ. میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. نہ دیکھنے کی ابتدا کون سا دن ہے؟ جمعہ کا. او منذ یوم الجمعۃ یعنی ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا. اے ابتداء عدم رؤیتی ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن. یعنی میرا اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا وہ جمعہ کا دن ہے اب تک. یعنی جمعہ کے دن سے اب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا. وقت تکونان بمعنی جمیع المدت. اور کبھی یہ دونوں جمیع مدت کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. مثلا ما رأیتہ مذ یومین. میں نے اس کو 2 دن نہیں دیکھا. یہ نہ دیکھنے کی مدت کتنی ہے؟ 2 دن. او منذ یومین اے جمیع مدت انقطاع رؤیتی ایاہ یومان. یعنی تمام وہ مدت کہ میرے دیکھنے کا انقطاع جو اس کو ہوا ہے، یعنی میرا اس کو نہ دیکھنا، وہ جمیع مدت کتنے، کل مدت کتنی ہے؟ یومان ہے، 2 دن ہے. ورب للتقلیل اور رب تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ. اور اس کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ. کیا مطلب؟ یعنی ربا کا مجرور ہمیشہ نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ربا جو ہے نا حرف جار، یہ ہمیشہ نکرہ موصوفہ پر داخل ہوتا ہے. یہ نکرہ اور وہ بھی موصوفہ، جو اس کا مطلب ہے کہ معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، یا جو نکرہ موصوفہ نہ ہو، جس کی بعد میں صفت نہ ہو، اس پر بھی داخل نہیں ہوتا. ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ. رب کا مجرور نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مجرور صرف اور صرف نکرہ موصوفہ ہوتا ہے. ولا یکون متعلق الا فعل ماضی. اور اس کا متعلق نہیں ہوتا مگر فعل ماضی، یعنی فعل مضارع یا فعل امر، وہ اس کا متعلق نہیں ہو سکتے. صرف اور صرف فعل ماضی ہی اس کا متعلق ہوتا ہے، اور یہ ربا اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس فعل کے متعلق ہوتا ہے. مثلا ربا رجل کریم لقیتہ. اب فرماتے ہیں وقت تدخل علی الضمیر المبہم. کبھی یہ ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے. تو اب وہ جو پہلے نے کہا کہ یہ کبھی معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، تو اب جب ضمیر مبہم پر داخل ہوگا تو ضمیر تو ہوتی ہے معرفہ، تو معرفہ پر اس کا داخل ہونا شاذ ہے، نادر ہے، بہت کم ہے. ولا یکون تمیزہ الا نکرۃ موصوفۃ. اور اس کی تمیز نہیں ہوگی پھر نکرہ مگر نکرہ موصوفہ. یعنی جب یہ ضمیر پر داخل ہو تو چونکہ وہ ضمیر مبہم ہے تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز کی ضرورت ہے. تمیز کیسی ہوگی؟ نکرہ موصوفہ. مثلا ربہ رجلا جوادا لقیتہ. والواو للقسم. اور واو جو حروف جارہ میں سے ہے وہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْإِسْمِ الظَّاهِرِ. اور یہ واو داخل نہیں ہوتی مگر اس میں ظاہر پر. لا علی المضمر، یہ ضمیر پر داخل نہیں ہو سکتی. مثلا واللہ لأشربن اللبن. اس کو لأشربن پڑھنا غلط ہے، را پر کسرہ نہیں پڑھنا. شاربا یشربو، اشربو نشربو، اشربو اشربنا. اشربنا ثقیلہ ہے، فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ. واللہ لا اشرب، لے اشربنا نہیں کہنا کہ لام امر ہو، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ لام کون سی ہے؟ لام قسم ہے، لام تاکید ہے. واللہ لا اشربن اللبن.
اللہ کی قسم میں ضرور دودھ پیوں گا. وقت تکونو بمعنی ربا، یہ وا بعض اوقات ربا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. مثلا وعالم یعمل بعلمہ، کیا معنی؟ اے سے آگمان اس کا بیان، یعنی رب عالم یعمل بعلمہ، کیا مطلب بن گیا کہ بہت کم عالم ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، ورنہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اچھا یہ بھی تفصیل انشاءاللہ کبھی ذرا وضاحت کروں گا اس کی، لیکن ابھی نہیں، پھر کبھی. والتاء للقسم، حروف جارہ میں سے ایک تا ہے اور یہ بھی قسم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. وَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اور یہ تا قسم داخل نہیں ہوتی مگر اس میں اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے اسم پر، یعنی لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے. مثلا تاللہ لا اضربن زیدن، انہوں نے صرف ایک اسم بتایا ہے مگر میں نے دو اور بھی آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. لفظ رحمان پر بھی داخل ہو سکتی ہے، بعض شعراء نے بعض عربوں نے استعمال کیا ہے تر رحمان، اور لفظ رب پر بھی یہ تا داخل ہو سکتے بشرطے کہ وہ لفظ رب لفظ کعبہ کی طرف مضاف ہو. مثلا ترب الکعبہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین.